پیش فرمائی اور کہا کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی 20 دلائل ہیں۔ کوئی دلیل، کوئی نص قطعی قرآن کی کوئی آیت ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ کوئی خبر متواتر، جو مولانا سرفراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ عقیدے کے اس بات کے لیے خبر متواتر چاہیے یا قرآن کی کوئی آیت چاہیے، تو نہ ان کے پاس دلیل میں قرآن کی کوئی آیت ہے اور نہ ان کے پاس خبر متواتر ہے۔ خبر واحد ہے۔ جتنی روایتیں ہیں اور جتنی حدیثیں ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اعرابی کا آنا، قبر پہ گرنا، وہ روایت میں ابھی ذکر کرتا ہوں، حضرت آدم کا نبی پاک کے وسیلے سے دعا مانگنا، نابینا صحابی کا دعا مانگنا، من صلی علیہ عند قبری، یہ تو خیر ہے ہی موضوع۔ اس کے علاوہ جتنی روایات ہیں وہ خبر واحد ہیں، ان پہ جرح موجود ہے، اور مولانا سرفراز کہتے ہیں کہ خبر واحد اگر سونے کی طرح کھری بھی ہو تو عقیدے کی گاڑی اس سے چل نہیں سکتی۔ تو ان کے پاس تو وہ سونے کی طرح کھری خبر واحد بھی کوئی نہیں۔ ہمارے جھنگ میں مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے آئینہ تسکین الصدور لکھا، آپ کو کہیں سے ملے اسے ضرور لیجیے۔ ان کی زندگی میں اس کا کوئی جواب نہیں تھا، ان کے پاس نہیں آیا جواب۔ ان کی وفات کے بعد جواب آیا۔ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر کے بیٹے عبد القدوس قارن نے جواب لکھا۔ تقریباً آئینہ تسکین الصدور کے لکھے جانے کے 25 سال بعد اس کتاب میں مولانا شیر محمد نے آئینہ دکھایا ہے کہ تم اپنی پہلی کتابیں دیکھو اور تسکین الصدور دیکھو، تو تسکین الصدور تمہاری اپنی کتابوں کے خلاف ہے۔ پہلے تم یوں کہتے تھے، اس میں تم نے یوں لکھا، پہلے آپ یہ کہتے تھے، یہاں آپ نے یہ لکھا۔ تو مولانا شیر محمد صاحب بڑے درویش منش سادے آدمی تھے۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ وہ ریڑھی پہ سبزی بیچا کرتے تھے جھنگ میں۔ یہ تو ہماری جماعت کی بدقسمتی ہے نا کہ کام کے جو بندے ہیں ان سے ان کی صلاحیتوں کے مطابق کام نہیں لیا جاتا رہا۔ اگر اس آدمی کو کہیں بٹھایا جاتا، اس کے بال بچوں کا خرچہ اٹھایا جاتا تو بڑا محقق آدمی تھا اور وہ بڑا کام کر سکتا تھا۔ اسی طرح مولانا سجاد بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر جواہر القرآن لکھی حضرت شیخ کی نگرانی میں، اور پھر تفسیر جواہر القرآن پر ہمارے یہ قریب سائیوال کے مولانا عبد الشکور ترمذی نے کچھ اعتراض کیے، تو پھر اس کا جواب انہوں نے لکھا اقامت البرہان۔ یہ کتاب بھی آپ کو کہیں سے ملے، مسئلہ حیات، سماع، حیات شہداء، وسیلہ، ان موضوعات پر بے مثال اور لاجواب کتاب۔ اللہ نے انہیں قلم بڑا خوبصورت، زوردار اور مدلل عطا کیا تھا۔ اس کا جواب بھی ان کی زندگی میں نہیں آیا۔
وہ فوت ہو گئے، تو ان کی وفات کے بعد اقامت البرہان کا جواب لکھا گیا۔ اقامت البرہان کے لکھے جانے کے 30 سال بعد مولانا شیر محمد صاحب جو تھے، انہوں نے جو ایک بات آئینہ تسکین الصدور میں لکھی وہ آپ کو سناتا ہوں۔ مولانا سرفراز خان صفدر کا ایک حوالہ انہوں نے پیش کیا، جو انہوں نے غالباً بریلویوں کے مقابلے میں کتاب لکھی تھی، اور بریلوی عالم کو مخاطب ہو کے مولانا نے کہا تھا کہ تم نے جو حدیث پیش کی ہے اس کی سند کیوں نہیں لکھی؟ مولانا اس پہ چڑھائی کرتے ہیں، مولانا سرفراز صاحب اس بریلوی عالم پہ، کہ تو نے اس کی سند کیوں نہیں لکھی؟ تو سند لکھتا تو میں تجھے بتاتا کہ اس کی سند میں کیا خامیاں ہیں۔ تو مولانا وہاں لکھتے ہیں، اس بریلوی عالم کو کہتے ہیں تم نے اس سند کو اس طرح چھپا لیا ہے جس طرح عورتیں حیض کے کپڑے چھپاتی ہیں۔ تو مولانا نے تسکین الصدور جب لکھی اس میں 6 حدیثیں پیش کی اپنے موقف پہ، 5 کی سند لکھی، 6ویں کی نہیں لکھی، اسے بغیر سند کے لکھ دیا۔ بغیر سند کے اس لیے لکھا کہ اس میں ایک راوی آتا تھا محمد ابن اسحاق، اس محمد ابن اسحاق پر مولانا خود جرح کر چکے تھے احسن الکلام میں، جو فاتحہ خلف الامام کے موضوع پر انہوں نے غیر مقلدین کے خلاف کتاب لکھی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اس کی ایک سند کا راوی ہے محمد ابن اسحاق۔ تو مولانا اس پہ جرح کر چکے تھے کہ امام مالک کہتے تھے دجال من الدجاجلہ، کہ یہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے۔ مولانا نے اس کو بڑا رگیدہ اور غیر مقلدین کو کہا تمہیں اور کوئی راوی نہیں ملتا تھا؟ تو مولانا کی جو 6ٹھی حدیث تھی اپنی موقف کے لیے، اس کا ایک راوی تھا محمد ابن تو مولانا نے سند ہی نہیں لکھی۔ تو مولانا شیر محمد صاحب نے کہا کہ مولانا صفدر صاحب، میں آپ کو آج وہی بات کہتا ہوں جو بات آپ نے فلاں کتاب میں فلاں بریلوی کو کہی تھی کہ اس کی سند حیض کے چیتھڑے سمجھ کے چھپا لیے، تو آپ نے اس کی سند کیوں چھپائی؟ 5 حدیثوں کی سند آپ نے لکھی اور اس 6ٹھی حدیث کی سند آپ نے نہیں لکھی۔ تو ان اصولوں کے تحت ہم نے آپ نے ان کے دلائل کو دیکھنا ہے۔ جب کوئی دلیل دیں تو ان اصولوں پہ آپ پرکھ لیں۔ ایک تنقیح میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو مردوں کے سننے کے قائل ہیں، کیا یہ صرف نبی پاک کے عند القبر نفس صلاۃ و سلام کے سما کے قائل؟ یہ ذرا تنقیح کر لیں۔ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عند القبر نفس صلاۃ و سلام بس، اس کے علاوہ کوئی کلام، کوئی گفتگو، صرف نفس صلاۃ و سلام کے قائل ہیں، یا عام انبیاء کے سما کے بھی قائل ہیں؟ یہ پہلا سوال ہے ہمارا۔ دوسرا سوال ہمارا یہ کہ کیا یہ لوگ صرف مسلمان میت کے سما کے قائل ہیں کہ مرنے والا مسلمان ہو
تو عند القبر وہ دنیا والوں کی بات سنتا ہے، یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ مرنے والا مسلمان ہو، کافر ہو، امتی ہو، نبی ہو، ولی ہو، سب سنتے ہیں؟ پہلے ان سے اس بات کی وضاحت کروائیے گا، کس کے قائل ہو؟ صرف نبی پاک کے لیے قائل ہو، باقیوں کے لیے نہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں سنتا؟ آئیے مولانا سرفراز صاحب اس کے متعلق کیا تحریر کرتے ہیں، کیونکہ میں مولانا سرفراز صاحب کے حوالے اس لیے لکھوا رہا ہوں کہ اس مسئلے پر فریق مخالف کی طرف سے سب سے زیادہ تحریری کام انہوں نے کی۔ تسکین الصدور لکھی، سماع موتا لکھی، المسلک المنصور لکھی، اس کے کئی ایڈیشن چھپے، اور مولانا ہی نے اپنے مسلک کے لیے قلمی کام کیا۔ ہماری طرف سے اگرچہ قلمی کام حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، القول الجلی فی حیات النبی حضرت قاضی صاحب کی، مسالک العلماء فی حیات الانبیاء صدیق اکبر سے لے کر مفتی کفایت اللہ تک، مسالک العلماء فی حیات الانبیاء حضرت قاضی صاحب نے لکھی، الشہاب الثاقب حضرت قاضی صاحب نے لکھی، مولانا سجاد بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اقامت البرہان، جواہر القرآن میں بھی گفتگو کی، سماع موتا پر، حیات النبی پر، حیات شہداء پہ، توسل پہ گفتگو کی۔ لیکن اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ اشاعت التوحید و سنہ کی طرف سے اس موضوع پر اگر کسی شخص نے قلمی جہاد کیا ہے تو وہ مولانا محمد حسین شاہ نیلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ندائے حق لکھی، شفاء الصدور لکھی۔ ندائے حق جو 3 جلدوں میں لکھی گئی، اگرچہ اس کی ترتیب تو اس طرح نہیں ہے جس طرح عام طور پہ مصنف کتابیں لکھتے ہیں کہ استادوں نے حوالے جمع کی، یعنی انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ اس میں ترتیب رکھنی ہے۔ مثلا وہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کا حوالہ دیتے ہیں، اس کے بعد وہ رول معانی کا حوالہ دے دیتے ہیں، حالانکہ پہلے رول معانی کا حوالہ آنا چاہیے تھا، اس کے بعد مفتی صاحب کا آنا چاہیے تھا۔ بڑا میرا دل کرتا ہے، دلی میری خواہش ہے کہ میں ندائے حق کی تلخیص کروں، 3 جلدوں کو میں 1 جلد میں لے آؤں، اور جو موٹی موٹی اہم باتیں ہیں ان کو اردو ادب کا لحاظ کرتے ہوئے اچھی اردو اور ایک ترتیب رکھ کر میں اس کی تلخیص کروں۔ اللہ مجھے یہ توفیق دے دے کہ میں یہ کام کر لوں اور اس کی تلخیص کروں۔ تو حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت کام کیا، مخاطب کیا ہے، کیا فرماتے ہیں سواتی برادران اس مسئلے کے بارے میں، بار بار حضرت نیلوی صاحب اس میں لکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں مولانا سرفراز خان صاحب صفدر اور ان کے بھائی صوفی عبدالحمید صاحب سواتی اس مسئلے کے بارے میں، باقاعدہ سوال کیے۔ پھر مولانا سرفراز صاحب نے باقاعدہ ان کو مخاطب کیا ہے، نیلوی صاحب کو مخاطب کیا ہے، اور انہوں نے جواب لکھے ہیں۔ یہ قلمی گفتگو ان کے درمیان چلتی رہی، یہ علمی مسئلہ ہے۔ اب تو آ گیا ہے لفنگوں کے ہاتھوں میں، اگر میں لفظ کوئی غیر پارلیمانی بول گیا ہوں، یعنی اب وہ علمی ماحول سے نکل گیا ہے، اب ہٹ کوڈی کوڈی ہو گیا ہے، اب کبڈی کھیلی جا رہی ہے، اس مسئلے کو بنیاد بنا کے کبڈی کھیلی جا رہی ہے، یعنی جو لفنگا اٹھتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، بائیں چڑھا لیتا ہے۔ لیکن یہ جو حضرت نیلوی صاحب اور مولانا صفدر کی گفتگو ہے، بڑی علمی، بڑے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھ کے ایک دوسرے کا، حضرت نیلوی صاحب جہاں لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر مدظ اللہ العالی، یعنی یہ ایک طریقہ ہے کہ اس کو ادب و آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔
تو یہاں آپ کو ایک بات سناؤں کہ حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا سن 1984 میں، تو رمضان کا مہینہ تھا، تو حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہنچے۔ سارے علماء ہمارے جانے تھے حضرت قاضی صاحب کے لیے، تو مولانا سرفراز خان صاحب صفدر بھی وہاں تشریف لائے۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ گجرانوالہ کے ایک عالم ہیں مولانا عبد الواحد صاحب، فوت ہو گئے۔ مولانا عبد الواحد استاد ہیں مولانا سرفراز صفدر کے۔ مولانا سرفراز خان صفدر نے ان سے کتبی پڑھی مولانا عبد الواحد سے، اور مولانا عبد الواحد شاگرد ہیں حضرت قاضی شمس الدین کے۔ تو ایک لحاظ سے مولانا سرفراز صاحب حضرت قاضی صاحب کے پوتے شاگرد لگتے ہیں، یعنی شاگردوں کے شاگرد۔ تو مولانا سرفراز خان صاحب بھی وہاں تشریف لائے، حضرت شاہ جی بھی، تو شاہ جی بھی بیٹھے ہیں، مولانا سرفراز صاحب بھی بیٹھے ہیں، سارے باقی علماء گجرانوالے کے بھی بیٹھے ہیں، اور ہماری جماعت کے علماء بھی اکٹھے ہو رہے ہیں کہ حضرت نیلوی صاحب تشریف لیں۔ اب آپ میں سے جس نے حضرت نیلوی صاحب کو دیکھا ہے وہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ عالم ہے، دھوتی باندھی ہوئی ہے، اوپر کرتا ہے، سادگی ہے، انتہائی سادہ ہیں۔ تو حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نیلوی صاحب کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو۔ یوں ہی نیلوی صاحب جوتیوں والی جگہ پہ آئے، وہ چھوٹی سی مسجد ہے، حضرت شاہ جی پہلے ہی کھڑے ہو۔ حضرت شاہ جی کھڑے ہوئے تو مولانا سرفراز صاحب کو بھی کھڑا ہونا پڑے، بھئی یہ کوئی عالم ہے، بڑا آدمی ہے، بھئی حضرت شاہ جی کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو جب مل لیا تو حضرت شاہ جی نے مولانا سرفراز صاحب سے کہا، پہچانتے ہو کون ہے؟ تعارف ہے؟ تو مولانا سرفراز صاحب نے فرمایا نہیں۔ تو شاہ جی نے کہا حضرت نیلوی صاحب ہیں۔ تو مولانا سرفراز صاحب نے حضرت نیلوی صاحب سے کہا ایک دفعہ اٹھ کے پھر ملیے، ایک دفعہ اٹھ کے پھر مجھے ملیے، میں آپ سے دوبارہ ملنا چاہتا ہوں۔ یہ اہل علم لوگ تھے اور انہیں پتہ تھا اختلاف کی نوعیت کیا ہوتی ہے اور علماء کے درمیان جو اختلاف ہوتے ہیں وہ کس طرح چلتے ہیں۔ تو میں اس لیے مولانا سرفراز صاحب کے حوالے آپ کو لکھوا رہا ہوں کہ انہوں نے اس مسئلے پر فریق مخالف کی طرف سے کام کیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں تسکین الصدور صفحہ 309 تباسوں، ذرا اس عبارت کو غور سے سنیے گا، غور سے لکھ لیجئے گا۔ تمام مردے عام اس سے کہ وہ مومن ہوں یا کافر، تمام مردے عام اس سے کہ وہ مومن ہوں یا کافر، علم، شعور، ادراک، سننے، اعمال کے پیش ہونے اور زیارت کنندہ کے سلام کا جواب دینے میں برابر ہیں۔ تمام مردے عام اس سے کہ وہ مومن ہو یا کافر، آگے سنیے، علم، شعور، ادراک، سننے، اعمال کے پیش ہونے اور زیارت کنندہ کے سلام کا جواب دینے میں برابر ہیں۔ اس میں صلحاء انبیاء کی کوئی تخصیص نہیں۔
اس میں صلحاء انبیاء کی کوئی تخصیص نہیں، بھائی انبیاء سنتے ہیں اور نہیں سنتے، نہیں، کافر بھی سنتے ہیں، ان کے سامنے بھی اعمال پیش ہوتے ہیں، زیارت کرنے والے کے سلام کا جواب دیتے ہیں، علم ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے۔ ایک اور حوالہ مولانا لکھتے ہیں جی، یہاں تو حد کر دیا انہوں نے، کوئی سمجھ نہیں آئی ہے کہ پہلی کتابیں جب ہم ان کی پڑھتے ہیں، گلدستہ توحید، دل کا سرور، آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ حاضر ناظر پہ، مختار کل پہ، توحید پہ، راہ سنت، سبحان اللہ، رد بدعات میں حد ہے، ازالت الریب، نفی علم غیب میں کمال کر دیتے ہیں کہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں لگتا نہیں کہ یہ مولانا کی تحریر ہے، مولانا کا قلم ہے، کیسی یہ باتیں وہ لکھ گئے ہیں۔ سماع موتا صفحہ 202 اور صفحہ 205، اس میں یہی حوالہ ہے جی کہ یہ صرف حضور کی تخصیص نہیں ہے، ہر مردہ زیارت کنندہ کو پہچانتا ہے، سنتا ہے۔ اگلی بات جو میں آپ کو لکھوانے لگا ہوں، یہ سماع موتا صفحہ 74 پہ ہے جی۔ مردوں کا ساری مخلوق کے کلام کو سننا، مردوں کا ساری مخلوق کے کلام کو سننا بلا شبہ صحیح ہے۔ یہاں تو حد ہو گئی۔ علامہ جلال الدین سیوطی کے حوالے سے یہ لکھا اور اس کی تردید نہیں کی کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ غلط لکھا ہے، ساری مخلوق کے کلام کو سننا، صرف عند القبر کی بات بھی نہیں ہے، مردوں کا ساری مخلوق کے کلام کو سننا بلا شبہ صحیح ہے۔ ایک اور حوالہ لکھیے، وہ تو بہت زبردست ہے، سماع موتا صفحہ 221۔ لیکن ادراک، شعور، فہم و سماع، چار چیزیں ہو گئیں جی، ادراک، شعور، فہم و سماع میں مردے اور زندے برابر ہیں۔ ادراک، شعور، فہم و سماع میں مردے اور زندے برابر ہیں۔ آگے لکھتے ہیں اصل گر کی بات یہی ہے، اصل گر کی بات یہی ہے۔ واقعی یہ گر کی بات کہیں اور سے ملنا بڑی مشکل تھا۔ کون بتاتا یہ گر کی بات کہ سننے میں، جاننے میں، فہم میں، سمجھنے میں، شعور میں، ادراک میں مردے اور زندے برابر ہیں؟ یہ بڑی گر کی بات ہے۔ قرآن حدیث میں کہاں یہ بات ملے گی؟ وہ تو کہتا ہے وما یستوی الاحیاء والاموات۔ آپ اگر شفاء الصدور پڑھیں حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، تو حضرت نیلوی صاحب نے جو آخری باب باندھا ہے وہ اسی موضوع پہ باندھا ہے، مردوں اور زندوں میں کیا فرق ہے۔ زندے میں یہ بات پائی جاتی ہے، مردے میں نہیں پائی جاتی، زندے میں یہ بات پائی جاتی ہے، مردے میں نہیں پائی جاتی، زندے میں یہ بات پائی جاتی ہے، مردے میں یہ نہیں پائی جاتی۔ آخری باب حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پہ باندھا ہے۔ اب یہ جو حضرت صفدر صاحب نے کہا کہ کافر ہو مومن ہو سب سنتے ہیں، اس میں انبیاء کی کوئی تخصیص نہیں ہے، تو پھر
عوام کے سامنے مجموع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تخصیص کیوں کی جاتی ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ جو اشاعت و توحید والے ہیں یہ نبی پاک کے صلاۃ و سلام کے سننے کے قائل نہیں ہیں؟ ہم پوچھتے ہیں کہ آپ صرف نبی پاک کے صلاۃ و سلام سننے کے قائل ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں کافر ہو، مومن ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، سب سنتے ہیں، تو پبلک کے سامنے نبی پاک کا نام کیوں لیتے ہیں؟ یہ اس لیے لیتے ہیں تاکہ لوگوں کے جذبات بھڑکیں، لوگوں کے دلوں میں ہمارے متعلق نفرت پیدا ہو۔ یہ نبی پاک کے سلام کے سننے کے قائل نہیں، جبکہ خود کہنے والے جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم صرف نبی پاک کے سننے کے قائل نہیں ہیں، مومن ہو یا کافر ہو ہم سب کے سننے کے قائل۔ اس میں نبی پاک کی پھر تخصیص کیا ہے؟ کیا خصوصیت ہے؟ نبی پاک بھی سنتے ہیں، عام مردہ بھی سنتا ہے۔ اس پر حضرت نیلوی صاحب نے کیا کہا؟ مزہ ہی آ گیا۔ حضرت نیلوی صاحب نے اس کے جواب میں کہا، بس آپ لکھے نہیں، اس کو سن لیں، بڑی عام فہم بات ہے، عقلی بات ہے، عقلی سی بات حضرت نیلوی صاحب نے کی، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ ہمارا مسلک اور ان کا مسلک یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس محفوظ ہے، کیڑے مکوڑے مٹی ریت آپ کے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت نیلوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے کان محفوظ ہیں، جسم محفوظ ہے تو آپ کے کان مبارک بھی کیا ہیں؟ محفوظ ہیں، باقی ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں یہ کان ہے، آپ کے کان اسی طرح باقی ہیں۔ اور عام مردے جو ہیں ان کے متعلق ان کا مسلک اور ہمارا مسلک کیا ہے کہ ان کے وجود محفوظ ہو نہیں تو ان کے کان بھی محفوظ نہیں۔ سمجھ گئے ہو؟ عام مردوں کے جسم محفوظ نہیں تو ان کے کان بھی محفوظ ہو نہیں، اور نبی پاک کا جسم محفوظ ہے اور آپ کے کان مبارک بھی کیا ہیں؟ محفوظ ہیں۔ کان ہوں اور بندہ سنے، یہ کمال کی بات ہے، یا کمال کی بات یہ ہے کہ کان بھی کوئی نہیں پھر سنتا ہے؟ دونوں میں کمال کس کا ہے؟ کمال تو اس کا ہے جس کے کان بھی کوئی نہیں پھر سنتا ہے۔ نبی پاک کے کان مبارک ہیں پھر سنتے ہیں، تو جو لوگ عام مردوں کے اور نبی پاک کے سماع کے قائل ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں نبی پاک سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے، عظمت کا اظہار ہو رہا ہے؟ آپ تو ہر مردے کے سننے کے قائل ہیں جو مٹی میں مل چکا ہے، اس کی قبر میں کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو وہ بھی سنتا ہے، اور صرف سنتا نہیں ہے، گھر بھی آتا ہے۔ وہ اٹک کے جو قاضی صاحب ہیں زید الحسینی صاحب، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ گھر آیا کرتے تھے، اور کمال یہ ہے کہ بیٹا پیدا ہوا۔ جی حد نہیں ہو گئی، بیٹا ان کا پیدا ہوا مرنے کے بعد، اور یہ کرامت میں گنا انہوں نے اس بزرگ کی، مرنے کے بعد بھی کرامتیں ہوتی ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا کہ جب میری شادی کرنا چاہتے تھے تو میں نے گھر والوں سے کہا بھائی مجھ میں مردانہ قوت نہیں ہے، میری شادی نہ کرو۔ یہ اس نے کتاب میں لکھا کہ میں نے گھر والوں سے کہا بھائی میری شادی نہ کرو، میں اس قابل نہیں، لیکن گھر والوں نے زبردستی میری شادی کر دی، پھر میرا معجزہ دیکھو۔ کہتا ہے پھر میرا معجزہ دیکھو، بھئی سال کے بعد میرے ہاں بیٹا ہو گیا۔ تو میں کہا کرتا ہوں بھئی مرزا جی
معجزہ تو ہے پر تیرا نہیں ہے، تیری بیوی کا ہے۔ تجھ میں مردانہ قوت نہیں تھی، اس نے پھر بچہ جن دیا۔ تو یہ تو اس حد تک قائل ہیں کہ وہ گھر آتے ہیں، پہچانتے ہیں، خیر خیریت پوچھتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو جو اصول بتایا، اس اصول کے تحت آپ نے ان کی ساری دلیلیں دیکھنی ہیں۔ کرا نیال والی، اس میں الکوكب الدری میں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ کنایا ہے، قدموں کی آہٹ کا سننا یہ کنایا ہے تعجیل ملائکہ سے۔ یا یہ حضرت گنگوہی نے تعویل کر دی ہے، سنتا نہیں ہے، یہ کنایتاً لفظ بولا کہ حساب کتاب کے لیے اتنی جلدی فرشتے پہنچ جاتے ہیں، انہوں نے یہ تعویل کر دی۔ پھر وہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد سونے کی طرح کھری بھی ہو تو عقائد کی گاڑی اس سے نہیں چلتی۔ پھر اس میں ایک راوی ہے عبد العالی بن عبد العالی، یہ خیر سے وہی راوی ہے جو ابن ماجہ میں روایت کرتا ہے کہ عائشہ کے حجرے میں قرآن پڑھا ہوا تھا، 10 سپارے بکری کھا گئی تھی۔ یہ خیر سے وہی جو ان دوستوں کو پسند آ گیا ہے۔ من صلی علیہ عند قبری، اس پر تمام محدثین نے جرح کی۔ اس کا راوی محمد ابن مروان ہے، لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لا شیء، کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہی راوی ہے، ہر روایت میں اور ہر سند میں محمد ابن مروان ہے، سدی صغیر فوق کذاب۔ آپ کو کہیں گے اس کی دوسری سند بھی ہے، ابو الشیخ والی۔ کون سی؟ ابو الشیخ والی۔ ہیں یہ عجیب لوگ۔ میں نے کہا نا کہ اب یہاں کبڈی کھیلی جا رہی ہے، پتہ گتا کوئی نہیں۔ کروڑ پکا میں یہ عطاء المومن یا عطاء المہیمن یہ تقریر کر رہا ہے۔ ہمارا وہاں ایک ساتھی ہے جماعتی، ملک ہیں اکبر بلوچ صاحب، انہوں نے مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کا تعلیم الاسلام سے حوالہ لکھ کے اندر بھیج دیا کہ مولانا مفتی کفایت اللہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ کے سوا دور و نزدیک سے کوئی سنتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اس نے من صلی علیہ عند قبری پڑھ دی شاہ جی نے، اور اکبر بلوچ چودھری آدمی تھا، سردار تھا، یہ اندر جا کے سٹیج کے اوپر چڑھ گیا۔ یہ حضرت شاہ جی کے محفل میں بیٹھنے والا آدمی ہے، اس نے اس عطاء المومن یا مہیمن جو بھی تھا، اس نے کہا شاہ جی اس کی سند پڑھو۔ اب یہ جٹ آدمی ہے، اس کی سند پڑھو۔ وہ کہتا ہے تمہیں سند آتی ہے؟ اس نے کہا میں جٹ آدمی ہوں، تو پڑھ سند۔ تو جب وہ سند نہیں پڑھتے تھے تو اس نے کہا اس میں محمد ابن مروان سدی صغیر ہے، فہو کذاب، جھوٹا آدمی ہے۔ تو شاہ جی کہتے ہیں اس کی دوسری سند بھی ہے، ابو الشیخ والی، اور وہ ابو داؤد میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس بندے کو یہ پتہ نہیں کہ من صلی علیہ عند قبری یہ کس کتاب میں ہے، وہ سٹیج پہ اس مسئلے کو بیان کرتا ہے۔ حیرانگی اس بات پہ، ابو داؤد میں ہے۔ میں نے سوچا بھئی یہ ابو داؤد میں کیوں اس نے کہہ دیا ہے، تو مجھے ذہن میں آیا بھئی وہ دوسری سند کسی سے سنی ہوگی نا، بھئی ابو شیخ کی سند ہے، ابو شیخ کی، تو شیخ بھول گیا، داؤد آ گیا۔ تو
ابو شیخ سے مغالطہ کھا گئے اور ابو شیخ کی بجائے منہ سے کیا نکل گیا؟ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ انہوں نے تلہ گنگ میں تقریر کرتے ہوئے کیسٹ موجود ہے، تلہ گنگ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، مسلم میں ہے۔ بھئی یہ کتاب کس میں ہے؟ مسلم۔ جس بندے کو اتنا علم نہیں ہو کہ یہ حدیث کس کتاب میں ہے، وہ اس موضوع کو کیوں چھیڑتا ہے، اس موضوع کو کیوں بیان کرتا ہے؟ وہ کہے بھئی میرا موضوع نہیں ہے، مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے، بھائی میں نے یہ بیان نہیں کرنا، میں نے اس پہ تقریر نہیں کرنی ہے، تو اس بندے کو یہ کہنا چاہیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حیات النبی پر ان کی جتنی تقریریں ہیں، یہ بن حافظ جی چکڑالہ یہاں کے ایک مکتبے نے اس کو چھاپ دیا ہے، یادگار خطبات حیات النبی پر۔ وہ مولانا میر محمد صاحب ہیں، اچھا محقق عالم ہیں، اور اگرچہ دوسرے مسلک سے ہے لیکن اس نے رافضیت کے خلاف بڑا کام کیا ہے اور بڑی کتابیں ہیں اور تحقیقی کتابیں اس بندے نے لکھی ہیں۔ تو انہوں نے وہ ساری کتابیں چھاپ دیں، تو فاروقی صاحب کی یہ تقریر بھی انہوں نے چھاپ دی اور اسی طرح چھاپ دی کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون جو ہے یہ کس کتاب میں ہے؟ مسلم۔ کہاں ہے مسلم؟ سیاستہ کی کس کتاب میں ہے؟ من صلی علیہ عند قبری انہوں نے ابو داؤد کے ذمے لگا دی۔ جنگ میں مولانا عطاء المحسن شاہ جو فوت ہو گئے ہیں وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ گئے، انہیں بھی کوئی کسی زمانے میں جنون رہا تھا اس مسئلے کا کہ یہ مسئلہ ضرور بیان کرنا ہے، تو جنگ میں وہ یہ مسئلہ بیان کرنے لگے، من صلی علیہ عند قبری نبی پاک کا فرمان ہے، یہ نہیں مانتے ہیں۔ تو وہاں ہمارے ایک حاجی صادق صاحب ہوتے ہیں، ٹرنکوں کے کاروبار ہے ان کا، ٹرنکوں کا، لیکن وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا شاہ جی سند پڑھو۔ اب شاہ جی کو سند آئے تو پڑھیں، تو یہ سند تو ہمیں بھی یاد نہیں ہے، بھئی زبانی یاد ہو بندے کو۔ شاہ جی سند پڑھو۔ شاہ جی نے اب سمجھا بھئی کوئی جٹ جا آدمی ہے دکاندار، شاہ جی کہا تین سند آندی ہے، بڑی سنداں دی گل کرنا، اس نے کہا میں آندی ہے یا نہیں آندی، تسی یہ حدیث بیان کیتی ہے سند پڑھو۔ شاہ جی نے کہا تو پڑھ، اس نے کہا حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں، چل انہوں نے پڑھ دی، اس میں محمد ابن مروان تھا۔ تو شاہ جی کہتے ہیں اس کی دوسری سند بھی ہے، ایسا کیا دوئی بھی پڑھ، دوسری پڑھ۔ تو شاہ جی کہتے ہیں تقریر کے بعد مجھے ملنا، یہ تقریر کے بعد ملے، انہوں نے کہا میں دوسری سند تجھے بھیجوں گا، آج بھیج دے پہلے، دوسری ہو تو بھیجے۔ وہ دوسری سند جو ابو شیخ کی ہے اس کے متعلق ابن عبد الحادی نے الصارم المنکی میں لکھا، ابن عبد الحادی نے الصارم المنکی ان کی کتاب ہے، اس میں لکھا خطأ فاحش۔ دوسری سند جو ہے ابو شیخ والی خطأ فاحش، وہ واضح غلطی ہے، تفرد بہ محمد ابن مروان، اس روایت میں محمد ابن مروان اکیلا ہے، وہذا الحدیث موضوع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث جھوٹ بولی گئی ہے، گھڑی گئی ہے، نبی پاک کے ذمے لگائی گئی۔ یہ ابن عبد الحادی نے لکھا الصارم المنکی میں، تفرد بہ محمد بن مروان فهو کذاب وہذا الحدیث موضوع علی رسول اللہ۔ مولانا عبد الستار توسوی کسی زمانے میں اہل تشیع کے ساتھ بہت مناظرے کرتے رہے، ان میں ایک مناظرہ انہوں نے کیا باگڑ سرگانہ میں، یہ جھنگ ملتان روڈ پہ ہے، باگڑ سرگانہ،
وہ مناظرہ چھپا ہوا ہے، میرے پاس بھی ہے، مناظرہ باگڑ سرگانہ، مولوی اسماعیل اہل تشیع کی طرف سے اور توسوی صاحب اہل سنت کی طرف سے۔ یہ جو چند مناظر ہوئے ہیں پرانے اہل باطل کے، یہ بڑے ہوشیار، چالاک، منہ پھٹ اور بڑے عجیب ہوئے۔ یہ اسماعیل جو تھا یہ فاضل دیوبند تھا، میرے والد صاحب سے بھی اس کا ایک مناظرہ ہوا گروٹ میں۔ تو مناظرہ تھا فدق یا بنات کے موضوع پر، اور والد صاحب کہتے تھے کہ میں نے اس کو جو پٹھنی آ کے دی تھی وہ علم غیب کے مسئلے پہ لا کے دی تھی، ورنہ ادھر وہ قابو ہی نہیں آتا تھا۔ میں اسے علم غیب کے مسئلے کی طرف لے کے آیا، اور یہاں پٹھنی۔ ایک مناظرہ اس کا قاضی عصمت اللہ صاحب سے بھی ہوا، خلیفتہ بلا فصل کے موضوع پہ۔ بہت چالاک آدمی تھا، اس کی میں نے بھی 2-3 تقریریں سامنے کھڑے ہو کے سنی۔ میں نے بتایا میں چھوٹا سا تھا، پرائمری میں پڑھتا تھا، تو ہمارے 18 بلاک اور پرلی طرف 19 بلاک میں بڑا جلسہ ہوتا تھا، بڑا مدرسہ تھا ان کا، ہے اب بھی 3 دن کا جلسہ ہوتا تھا وہاں۔ میں اس وقت اتنا کلیش بھی نہیں تھا، کئی شیعہ علماء ہمارے کتب خانے سے کتابیں منگواتے تھے، مجھے یاد ہے والد صاحب سے کتابیں منگوایا کرتے تھے اسماء رجال کی، تہذیب التہذیب انہوں نے پوری ایک دفعہ منگوائی تھی والد صاحب سے، تو اس وقت اتنا کلیش نہیں تھا۔ تو مولوی اسماعیل کو میں نے دیکھا وہاں، تو یہ ہمارے علماء تو کتابیں سامنے رکھتے ہیں نا، وہ کتابیں پیچھے رکھتا تھا، اور اس کے پیچھے شاگرد بیٹھے ہوتے تھے، شاگرد اس کو کتاب پکڑواتے تھے، بس وہ ہاتھ یوں کرتا تھا۔ شاگردوں کو بھی تقریر سن کے پتا ہوتا تھا بھئی ہن اس فلانی کتاب منگنی ہے، کہتا نہیں تھا بھئی فلانی کتاب دو، وہ بات شروع کرتا تو وہ شاگرد یوں کتاب اس کو پیچھے دیتے، یوں کرتا کتاب، وہ صفحہ نہیں نکالتا تھا، بس یوں کھولتا، عبارتیں اسے زبانی یاد تھی، پڑھتا، یوں میز پہ کتاب پھینکتا، کتاب ایک شاگرد اٹھا کے پھر پیچھے لے آتا۔ جس طرح توسوی صاحب ہمارے تقریر کرتے ہیں تو لوگ پرچیاں بھیجتے ہیں، اس کے ہاں بھی پرچیوں کا رواج تھا۔ تو ایک بندے نے پرچی بھیجی، آپ کہتے ہیں حضرت علی پہلے خلیفہ ہے، اس کی کوئی دلیل؟ تو پرچی پڑھ کے کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ کس نے کہا ہے حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں، حضرت علی چوتھے خلیفہ ہیں؟ ایک دفعہ تو سناٹا چھا، طوطے بیٹھ گئے سروں، چوتھے خلیفہ ہیں؟ کس نے کہا ہے پہلے خلیفہ ہیں؟ ہم نہیں کہتے پہلے خلیفہ ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں۔ پہلے خلیفہ آدم، دوسرے داؤد، تیسرے سلیمان، چوتھے علی۔ او نعرے لگے اور جناب لوگ کھڑے ہو گئے، بڑا ترار تھا۔ پھر پرچی آئی، مجھے اب تک یاد ہے اس کی یہ 2 پرچیاں۔ تم کہتے ہو کہ فاطمہ فدق لینے کے لیے گئیں عدالت میں تو دھکے پڑے، مارا انہوں نے، ادھر تم کہتے ہو وہ عالم الغیب ہے۔ تو اگر وہ عالم الغیب ہے، اس کو پتہ تھا، جانتی تھی کہ مجھے دھکے پڑیں گے، تو کیوں گئی تھی؟ تو کہتا ہے بڑا حرابی تھا، کہتا ہے اوئے اس طرح کے سوال اسماعیل سے نہ پوچھا کرو، پتا تھا تو گئی کیوں تھی؟ اللہ کو جو پتا تھا بھئی ابو جال نے قرآن نہیں ماننا تو بھیجا کیوں تھا؟ وہ نعرے لگے جناب لوگ تماشے۔ تو مولوی اسماعیل اور مولانا عبدالستار توسوی کا جب مناظرہ ہوا باگڑ سرگانے میں، تو اس کے صفحہ 144 پہ لکھا ہوا ہے کہ مولوی اسماعیل نے ایک حدیث پڑھی، تو مولانا عبدالستار توسوی نے جواب میں کہا کہ یہ روایت جو تم پڑھ رہے ہو، یہ اس میں ایک راوی محمد ابن مروان سدی صغیر ہے جو کٹر رافضی تھا، اور یہ راوی تمہارا ہے،
ہمارا نہیں ہے۔ آج توسوی صاحب من صلی علیہ عند قبری کو سینے سے لگا کے پھرتے ہیں۔ حضرت اس حدیث میں بھی وہی محمد ابن مروان ہے جو کٹر رافضی ہے۔ سر پہ قرآن رکھنے سے مسئلے ثابت نہیں ہوتے۔ میرے سر تے قرآن ہے، چٹی میری داڑھی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ مردے سنتے ہیں۔ اس طرح مولانا مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے حل ہوتے ہیں دلائل سے۔ توسل میں میں پہلی دلیل ان کی ہے آدم کا وسیلہ۔ آدم نے نبی پاک کے وسیلے سے دعا مانگی تو قبول ہوئی۔ اس کا ایک راوی ہے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم۔ تمام محدثین نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ خود حاکم مستدرک حاکم والا جو اس حدیث کو لے کے آیا اپنی کتاب میں، مستدرک حاکم کا مصنف حاکم، یہ اپنے والد سے موضوع روایتیں بیان کیا کرتا تھا۔ اس پر ابن تیمیہ نے کتاب الوسیلہ میں صفحہ 191 پہ مکمل جرح کی ہے۔ تہذیب التہذیب صفحہ 178 جلد 6 میں احمد ابن حنبل نے ان پر بحث کی ہے کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ ایک روایت کا میں ضرور یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں، ہمارے دوست مغالطہ دیتے ہیں۔ وہ آرابی دیہاتی آدمی جو قبر نبی پہ آیا، گر پڑا، مٹی ڈالی اور پڑھا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں اور آ جائیں اور آپ سے بخشش طلب کریں اور آپ ان کے لیے بخشش مانگیں تو ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ تو اس آیت کے تحت میں آ گیا ہوں، قبر پہ گر پڑا، مٹی ڈالی، آپ میرے لیے دعائے مغفرت کریں، تو قبر سے آواز آئی تجھے معافی مل گئی۔ یہ بڑی روایت پیش کی جاتی ہے۔ جواب وہی جواب جو میں نے آپ کو اصول پڑھایا ہے، خبر واحد سونے کی طرح کھری ہو تو عقیدے کی گاڑی اس سے نہیں چلتی، اور پھر یہ خبر واحد مجہول ہے۔ یہ عربی کون ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ کوئی علم نہیں۔ اس کا ایک راوی ہے ابو صادق، جس نے حضرت علی کے ذریعے اس واقعہ کو ذکر کیا۔ ابو صادق یہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت علی سے یہ ساری بات سنی کہ وہ دیہاتی آیا تھا، قبر پہ گر گیا، یوں کہا، یوں آواز آئی۔ یہ جو ابو صادق ہے، اس نے حضرت علی سے کبھی کچھ بھی نہیں سنا، اس لیے یہ روایت منقطع ہے۔ میزان الاعتدال صفحہ 538 جلد 4، تہذیب التہذیب صفحہ 130 جلد 1۔ اس کا ایک راوی ہے، یہ حدیث عربی جو ہے دیہاتی والی، یہ حدیث قبر پہ گرنا، آواز آنا، اس کا ایک راوی ہے ابو الحیثم تائی۔ حیثم سے سین سواد سے نہیں، سے اور چھوٹی ہے سے، ابو الحیثم تائی۔ سب محدثین نے اس کو جھوٹا کہا۔ ابو داؤد نے اسے کذاب کہا، نسائی نے اسے متروک الحدیث کہا۔ میزان الاعتدال صفحہ 324 جلد 4۔ اس کی لونڈی کا بیان ہے، رات کو نمازیں پڑھتا تھا، سارا دن جھوٹ بولا کرتا تھا۔ ابن عبد الحادی حنبلی الصارم المنکی میں
صفحہ 276، یہ ایک جلد میں ہے جی، الصارم المنکی صفحہ 276۔ ابن عبد الہادی اس حدیث عربی پہ بات کرتے ہوئے کہتا ہے ھذا خبر منکر، ھذا خبر منکر موضوع لا یصح الاعتماد علیہ، اس پر اعتماد کرنا صحیح نہیں، یہ منکر ہے، موضوع ہے۔ وَأَسْنَادُهُ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، اس کی سند اوپر نیچے چڑھے ہوئے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ میں نے اس حدیث کا خاص طور پہ کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ تحریرات حدیث میں مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا تحریرات حدیث میں، اپنی کتاب میں۔ آج ہمارے دوست اس کو اٹھا کے پیش کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ تحریرات حدیث مولانا حسین علی کی ہے اور انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ ہوا یوں کہ تحریرات حدیث میں اس حدیث کو نقل کر کے حضرت صاحب نے جواب بھی لکھا تھا، ناشر نے اس کو نقل نہیں کیا۔ ورنہ تفسیر بے نظیر صفحہ 185، یہ جواب ذہن میں رکھیں، جو آدمی اس کو مولانا حسین علی کے ذمہ لگائے تفسیر بے نظیر کا حوالہ اس کے منہ پہ ماریں۔ تفسیر بے نظیر صفحہ 185، یہ مولانا حسین علی کی تفسیر ہے، اس میں مولانا حسین علی نے اس حدیث پہ جرح کی ہے۔ کہتے ہیں راوی الحدیث ہیثم، اس حدیث کا راوی ہیثم تائی کانا کذابن، جھوٹا آدمی تھا، یضع الحدیث، حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ تو جو آدمی اس عربی دیہاتی والی بات کو نبی پاک کے ذمے لگائے، مولانا حسین علی صاحب کے ذمے لگائے کہ انہوں نے اپنی تحریرات حدیث میں اس کو نقل کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تفسیر بے نظیر صفحہ 185 مولانا حسین علی لکھتے ہیں کہ اس کا حدیث کا راوی کذاب تھا جو حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ دیر بڑی ہو گئی ہے بھائی، ہر ایک جب تک زندہ رہے اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے، اگر وہ مشرک بھی ہو جب مر جائے تو جائز نہیں کہ دعا کی جائے ان کے لیے۔ ہمارے اشاعتیوں کے نزدیک تو پھر مردوں پر سلام کرنا جائز ہے۔ مولانا گنگوئی کے کنائے سے اسی قبر میں حساب کتاب ثابت ہوتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کہاں حساب ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے۔ البتہ جو ان کی توجیہ ہے اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ وہ مردوں کے سننے کے قائل نہیں ہیں۔ جو پہلا جو آپ کا پیرایا ہے کہ اشاعتیوں کے نزدیک تو پھر مردوں پر سلام کرنا جائز ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے جی۔ نہایت ادب و احترام سے گزارش ہے کہ آج عشاء کے بعد 3-4 گھنٹوں میں تمام ابحاث پڑھا دیں۔ میں جتنا پڑھاتا ہوں نا تو یہ بھی بڑی مشکل سے پڑھاتا ہوں، میں بیمار آدمی ہوں۔ تفسیر جواہر القرآن میں مولانا سجاد بخاری نے سورۃ روم کے ضمن میں لکھا کہ مسئلہ سما موتا صحابہ کرام سے مختلف ہی چلا آ رہا ہے۔ ہاں جی، لیکن آگے یہ کہتے ہیں لیکن بعد میں علماء کے توجہ دلانے سے انہوں نے اس بات سے رجوع کر لیا تھا۔ ان کی مشہور کتاب المسلک الاکابر کے آخری صفحے پہ ان کا اس مذکورہ بات سے رجوع سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ کوئی ساتھی یہ نہ سمجھے یہ بات قرآن لکھی تھی، بلکہ یہ بات سجاد بخاری صاحب نے لکھی، پھر اس سے سجاد بخاری صاحب نے رجوع کیا۔ ہاں جی، سجاد بخاری صاحب نے جواہر القرآن میں لکھا تھا کہ سماع موتا کا مسئلہ صحابہ کے زمانے سے مختلف فی چلا آ رہا ہے،
لیکن بعد میں انہوں نے ایک مستقل موضوع مضمون لکھا کہ یہ میری غلطی تھی، بعد میں مجھے تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ مسئلہ صحابہ کے دور میں مختلف فی نہیں تھا۔ آپ نے ذبیحے کے مسئلے پر، تعویذات کے مسئلے پہ کوئی بحث نہیں لکھوائی، مہربانی فرما کر ان مسئلوں پر بحث کروائی جائے۔ پتہ نہیں تو ان تعویذ لکھنے ہی پہ جان یار، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ اشاعتیوں کے نزدیک حضور پر درود کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ ہم حضور پہ درود پیش نہیں کرتے، ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اور اللہ کیا کرتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون مضارع کا صیغہ ہے، اس میں دوام اور استمرار پایا جاتا ہے۔ اللہ ہر وقت رحمتیں بھیج رہا ہے، ہر وقت رحمتیں بھیج رہا ہے، تو ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں، تو اس طرح ہماری یہ دعا اللہ قبول کر لیتے ہیں اور اللہ مزید اپنے نبی پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔